السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے ساتھ دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تھے تم دیکھ رہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، بعد اس کے، وانتم ظالمون، اور ہو تم ظالم۔ ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم من بعد ذالک، تم کو بعد اس کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، یعنی تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والی کفر اسلام میں، اور دوسرا معنی اور معجزے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ان کا تذکرہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک خطرناک موقع پر سمندر کو پھاڑ دیا، اور ان 4 آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہلکے پھلکے اس کے اندر اشارے کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی وضاحت قال الملأ ولو اننا، یعنی ان 2 پاروں میں ہوگی۔ فی الحال خطرناک موقع تھا، فرعون کی فوج پیچھے لگی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو سڑکوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہی منظر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے فرعونیوں کو غرق کر کے تم کو نجات دی۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ موسیٰ نبی نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہاری نسبت موسیٰ پیغمبر کا زیادہ حقدار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ نفلی بن گیا۔ تو اور وفات سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل یعنی اس سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام باب میں سے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرا سینا میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا۔ پھر اس کے بعد جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ پیغمبر ہمارے وعدے پر آئے اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے تو بنی اسرائیل سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی، تو یہ لوگ پھر شرک کے مرتکب ہو گئے۔ اور قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا عظیم ظلم ہے، یعنی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ،
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی یعنی تورات، اور کفر اسلام میں فرق کرنے والی ہدایت سے بری ہوئی تفصیل والی کتاب دی، اور مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے دی، انشاءاللہ آگے ان کا بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا بھی شامل، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔